بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه اجمعین۔ عزیزوں بھائیوں دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہت اہم بات کی طرف میں توجہ دلا رہا ہوں جس کا تعلق درود شریف سے ہے۔ دوستو، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آپ لیں اپنی زبان سے یا سنیں تو درود شریف پڑھنے کا اہتمام کریں۔ درود شریف پڑھنا واجب ہے۔ اگر ایک مجلس میں 100 مرتبہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے تو ہر دفعہ درود شریف پڑھنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ اہل علم کی علماء کی ایک بڑی جماعت حنفیہ، شافعیہ، مالکیہ، حنابلہ کا یہ مذہب ہے کہ ہر دفعہ درود شریف پڑھنا واجب ہے، چاہے ایک ہی مجلس میں ہو۔ دوسرا قول بھی ہے کہ پہلی دفعہ واجب اور اگلی مرتبہ مستحب، اگر مجلس ایک ہی ہے تو۔ لیکن علماء کی ایک بڑی تعداد کا یہ مسلک ہے، یہ مذہب ہے کہ ہر مرتبہ درود شریف پڑھنا واجب ہے۔ اس کی مثال ایسی سمجھیں جیسے کہ نماز کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، جی اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب جب بھی نماز کا وقت داخل ہو جائے گا کسی فرض نماز کا تو نماز پڑھنا فرض ہو جائے گی، جی کیونکہ نماز کا سبب پایا گیا وہ وقت ہے۔ تو جب فرض جیسے کہ فجر کی نماز کا وقت داخل ہوا تو نماز پڑھنا فرض ہو گیا۔ حقیم الصلاۃ تو فرمایا تھا اللہ تعالیٰ کی نماز قائم کرو۔ اب جب بھی فرض نمازوں کے وقت داخل ہوگا نماز پڑھنا فرض ہو جائے گا، ہر دفعہ روزانہ 5 مرتبہ۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نام کے ساتھ درود شریف پڑھنے کا حکم دیا، فرمایا من ذکرت عنده فلیصلی علیہ، کہ جس کے سامنے میرے ذکر آئے مجھ پہ درود پڑھے۔ اور فرمایا ایک دوسری آیت میں رغیم انف رجل من ذکرت عنده فلم صلی علیہ، اس کی ناک مٹی میں رگڑ دی جائے جس کے سامنے میرا ذکر آئے اور مجھ پہ درود نہ بھیجے۔ جی تو جو حکم دیا ہے، اب جتنی مرتبہ بھی نام مبارک آئے گا تو ایک سبب جب پایا گیا تو ہر دفعہ درود شریف پڑھنا واجب ہے۔ جیسے کہ ایک علماء کی تعداد اس قول کی طرف گئی ہے، ان کا یہ مذہب ہے، حنفیہ، شافعیہ، مالکیہ، حنابلہ۔ میں نے اپنی کتاب صبح المنیر میں اس کو بحوالہ نقل کیا ہے، جو عربی میں ہے، اس کا پھر اردو ترجمہ بھی کیا گیا ہے، چھپ چکی ہے اردو والی بھی، تو اس کا خیال کیجیے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں درود شریف پڑھنا یہ خود اپنا فائدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری ضرورت نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنا، ہماری فائدے کے لیے، تاکہ محبت کا تعلق قائم رہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے دن جو ہے تقرب نصیب ہو جائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور آپ کی شفاعت زیادہ مستحق بن جائے۔ جی یہ حکم دیا گیا ہے، دنیاوی اخروی ہر قسم کے فوائد اس میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی درود نہیں بھیجے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نقصان نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرما رہے ہیں ہر وقت، اور فرشتے بھی دعائیں کر رہے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ یہ ہمارے لیے خوش نصیبی کہ ہم ہر مرتبہ درود شریف بھیجیں جب بھی نام مبارک آئے۔ اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔